ناظرین، ایک خواب کو تعبیر میں ڈلتے ہوئے دیکھا۔ یہ وقت، یہ دن 23 مارچ 1940 کا تھا۔ اس دن کا حال کچھ ایسا تھا جیسے ہمیں اسلام نے درس دیا۔ اسلام نے فرقہ واریت کو پس پش ڈال دیا، رنگ و نسل کے عیب کو ختم کر دیا۔ اس دن بھی نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی پٹھان اور نہ کوئی بلوچی۔ صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور صرف ایک اللہ کے ہی پیروکار تھے۔ بر صغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا، دراصل وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن گیا۔ اسی دن سے ہندوستان میں دو قومیں بن گئی تھی، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ ہندو اور مسلمان کی علیحدہ قومیت کا یہی تصور مطالبہ پاکستان یا قیام پاکستان کی شکل اختیار کر گیا، اور یہی تصور 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو لاہور میں منعقد تھا، اس میں قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا، جسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ 23 مارچ کے تاریخی اجلاس میں شیر بنگال عبدالحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس کی چودھری خلیل الزمان، مولانا ظفر علی خان، سر عبداللہ، اورنگزیب، نواب اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ اور بیگم علی جوہر نے اس کی تاکید کی۔ قرارداد لاہور 400 الفاظ اور 4 پیراگراف پر مشتمل تھی۔ ناظرین، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر اس عظیم ملک کے لیے سوچیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تاریخ اور قرارداد پاکستان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہم خون کے آخری قطرے تک بہا دیں گے۔ اس خوشی کے موقع پر ہمیں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو بلا دینا ہماری نالائکی کی علامت ہے۔ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے اس حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔